مخاطبوں کے ساتھ فراز درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بات کریں گے بہت ہی افسوسناک واقعہ جو کہ پاکستان میں لاہور کے پاس پیش آیا کہ ایک خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے اس کا ریپ کر دیا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے، شاید جانوروں سے بھی بدتر یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کے بعد اچنبے کی بات یہ ہے کہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب کا جس طرح کا بیان آیا وہ بھی کچھ عجیب و غریب سا تھا کہ بالکل بھی اس کے اندر اس عورت سے ہمدردی نظر نہیں ہے بلکہ اس عورت کے اوپر الزام نظر آیا۔ تو یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کے اندر جو مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ کراچی کے اندر جو ریلی ہوئی اور جو فرقہ پرستی کی ایک ریلی ہوئی جس کے اندر طرح طرح کے نعرے بلند ہوئے، تو کیا پاکستان واپس سے فرقہ واریت کی آگ میں ویسے ہی پہلے ہی جل رہا تھا، کیا مزید اب جلنے جا رہا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مصباح اعظم صاحب، سیاسی تجزیہ نگار ہیں اور آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد مشہور کالم نگار اور تجزیہ نگار رضا رومی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، میں رضا آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ میں نے یہ جو ایک پاکستان میں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ جی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر دی گئی، کسی بچے کے ساتھ زیادتی کر دی گئی، اور یہ ہر طبقے میں نظر آتا ہے، یعنی کہ مسجد کا مولوی بھی یہ کام کرتا نظر آتا ہے، ایک عام کنڈکٹر ڈرائیور بھی یہ کام کرتا نظر آتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر کچھ عجیب و غریب قسم کی فرسٹریشن چل رہی ہے، تو وجہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہمیں دو سوال ہے نا۔ سوال نمبر ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا یہ ہمیشہ سے ہو رہا تھا؟ اب یہ کیونکہ سوشل میڈیا ہے، نیوز جو ہے عام ہو گئی ہے تو یہ پتہ لگنا آسان ہو گیا ہے، ہوتا ہمیشہ سے تھا؟ یا ایک سوال یہ کیا یہ معاشرے میں کوئی ایسی حرکتیں شروع ہوئی ہیں کہ یہ اب زیادہ ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، صرف یہ ہے کہ اب زیادہ پتہ لگ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا پھیل چکا ہے اور اس کی اتنی ریچ ہے کہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ جو ہے اس کی اپڈیٹس ملتی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایک نیا معاملہ آیا ہے ان دا ریسنٹ ایئرز۔ مگر میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ آپ نے پوچھا کہ ایسا کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے فراز کہ یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ جو ہمارے اجتماعی رویے ہیں خواتین کی طرف، بچوں کی طرف، اور ریپ جیسے گھراونے جو جرم ہے اس کی طرف، کہ وہ اس کو سیریس سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اس میں ہمارا سارا تعلیمی جو سسٹم ہے جسے پیٹریاکی یا پدرے شاہی کا نظام کہتے ہیں، جہاں پہ عورتیں جو ہیں ان کو سیکنڈ درجے یا تیسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے، تو وہی آپ نے رویے دیکھے، پولیس کا بھی وہی رویہ ہوتا ہے، عوام کے بھی وہی رویے ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جو ہمارا ایک اور پرابلم ہے وہ ہے جو ہمارا نظام انصاف ہے، جو ہمارا پولیس، عدالتیں، پروسیکیوشن، وہ بھی اینٹی ویمن ہے۔ وہ بھی، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور ابھی منیزے آئی ہوپ ہمیں جوائن کر لیں۔ وہ منیزے کی والدہ جو ہیں آسمہ جہانگیر، انہی کے حوالے سے کہ جب میں آج سے تقریباً یوں سمجھیے کہ 30 سال پہلے کی بات ہے یا 28 سال پہلے کی بات ہے، میں انٹرن تھا۔ میری پہلی انٹرنشپ تھی عورت فاؤنڈیشن لاہور میں، اور وہاں پر اسی طرح ایک گینگ ریپ ہوا تھا ملتان میں، اور خواتین جن کی قیادت کی آسمہ جہانگیر اور ہنا جیلانی اور دیگر کر رہی تھیں، تو میں چونکہ انٹرن تھا میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، اور ہم لوگ وہاں اندر گئے آئی جی سے ملنے کے لیے۔ اور آئی جی کی یہی بات تھی، اس نے کہا کہ یہ جو عورت تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی ڈیسک پہ پیچھے، اس نے کہا کہ اس عورت کا تو کیریکٹر ٹھیک نہیں تھا، اور یہ ہم نے جو پتہ کروایا ہے۔ تو پھر یہ بہت زیادہ وہاں بھی نعرے بازی ہوئی، اسی طرح کا غم و غصے کا اظہار ہوا۔ تو مجھے اس واقعے سے جو ظاہری بات ہے، جو تشویش، غصہ، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس خاتون اور اس کی فیملی پہ کیا گزری ہوگی، لیکن اس سے بڑا افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ 30 سال گزر گئے اور وہی بات پولیس کے چیف نے کہی، اور یعنی کہ کچھ نہ بدلا، کچھ نہ۔ اچھا رضا، ایک چیز میں نے جو کچھ ریسرچ کرا تھا کہ جی کیا ریزنز کیا ہو سکتی ہیں کہ بھائی پاکستان میں ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک ریپ، اور بچوں کے ساتھ ہی ریپ ہو رہا تھا۔ اس کی تو کچھ چیزیں مجھے ایک تو سمجھ میں آئیں، اور میں آپ کا چاہوں گا تجزیہ دیں اس کے اوپر، کہ ایک تو نمبر ایک ہے کہ پاکستان کا، آپ نے ڈان نے اس پہ رپورٹ بھی چھاپی تھی کہ خبر یہ جو پورن ویوئنگ جو سائٹس ہیں اس میں پاکستان کا جو ہے شروع کے جو 10 ملک ہیں، ممالک ہیں، اس میں پاکستان کا نمبر آتا ہے کہ سب میں زیادہ جو پورنز دیکھی جاتی ہے جن ممالک میں، اس میں پاکستان پیش ہے۔ اور پورن کے اندر طرح طرح کی بیہودہ قسم کی، غلیظ قسم کی، ایک سٹکنس قسم کی چیزیں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ اور نمبر ایک تو یہ وجہ مجھے سمجھ میں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جی جو ریپسٹ ہے اس کو یہ اندازہ ہے کہ میں گیٹ اوے ہو جاؤں گا،
کیونکہ عورت جو ہے وہ خاموش رہے گی، اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش رہے گی، تو میرے پکڑے جانے کے جو چانسز ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں. ایک یہ سلسلہ ہے. دوسرا جو ایک وجہ جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاکستان میں عورت فرض کریں رات کو باہر نکل رہی ہے یا جو پاکستان کے برقع نہیں پہن رہی، اس کو وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. ایک یہ بھی سلسلہ، تو کہتے جی یہ تو ویسے ہی جو ہے بدچلن عورت ہے. اور میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ میں اکثر و بیشتر جب پاکستان آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر جو بچیاں ہوتی ہیں جہاز کے اندر، جو خواتین ہوتی ہیں وہ پینٹ شرٹ میں ہوتی ہیں. تو میں نے کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ کچھ میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے دیکھا کہ جی خواتین پینٹ شرٹ میں، تو ان کو انہوں نے گھورنا زیادہ مناسب سمجھا کہ جی یہ خواتین چونکہ پینٹ شرٹ میں ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے نا برقع یا چادر نہیں لی ہوئی ہے، لہٰذا ان کو گھورنا یا ان پہ آوازیں کسنا جو ہے وہ جائز اس لیے کیونکہ یہ تو ان کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں کیا کس حد تک ایگری کریں گے آپ؟ نہیں بالکل، یہ میں آپ سے مکمل اگری کرتا ہوں. اور جو ہے افسوس کی یہ بات ہے کہ یہ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اور دیکھیں یہ صرف پینٹ شرٹ یا لباس کی بات نہیں، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی لباس ایسا ہو تو وہ مرد جو ہیں وہ بے قابو ہو جاتے ہیں. بھئی مرد نہ ہو گئے، یہ کیا مطلب وحشی جانور ہو گئے کہ کسی کی وہ بازو دیکھ لی ہے یا پتلون دیکھ لی تو وہ ان کو فوراً جا کے ریپ کرنے کا ارادہ باندھ لیا. مطلب کمال کی بات ہے، یہ تو کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ واقعات جو ہیں وہ تو برقعے والیوں کے، چادر والیوں کے ساتھ آپ نے آئے دن ہوتے ہیں. آنر کلنگز کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو سو کالڈ ڈس آنریبل کلنگز ہیں، اس کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک بات ایسی ہے جو پھیلائی گئی ہے، ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے کہ جی آپ نے یہ کپڑے پہنے ہوں گے یا آپ کا یہ کانڈکٹ ہوگا. یہ سوچ ہے، اور اس سوچ کو بدلنا جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر مرزا اعظم آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ جو میں نے کچھ وجوہات بتائیں اور یہ جو بہودہ قسم کا ایک وحشیانہ جو مائنڈ سیٹ ہے اور یہ گرو کر رہا ہے، تو آپ کیا 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 تجزیہ دیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ فراز. ویسے جو میں بالکل ایگری کرتا ہوں رضا سے، جو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ایسی خواتین کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے جو ویسٹرنائزڈ کلوتھ میں ہوتی ہیں، وہ سب یہ بات صحیح نہیں ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں بسوں پہ، جو پبلک بسز ہوتی ہیں ان پہ سفر کرنے کا، اور میں نے تو کئی دفعہ یہ اس طرح کا آرگومنٹ دیکھا ہے کہ بیچاری خواتین کے ساتھ بہت بری طرح سے سلوک کیا جاتا تھا ان کو. حالانکہ وہاں تو خواتین کی جو ایریا ہوتا ہے بس میں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن ان کو موو کیا جاتا تھا کہ نہیں ادھر چلے جائیں، مردوں کو آنے دیں، بس بہت بھری ہوئی ہے. بھائی بس بھری ہوئی ہے تو آپ کیوں اتنے مسافروں کو چڑھا رہے ہیں؟ اور عورتیں بیچاری مطلب ان میں تو بہت زیادہ تو برقعی والی خواتین ہوتی تھی. تو یہ تو ایک جنرل وہاں کا ایک سمجھیے کہ مینٹالٹی ہو گئی ہے کہ اس طرح سے خواتین کو ایک طرح سے پراپرٹی سمجھنا کہ بھئی عورتیں جو ہیں وہ ہماری پراپرٹی ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ تو جاتے جائے گی، لیکن اس کے لیے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کہتے ہیں ہم لوگوں کو پھانسیوں پہ لٹکا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آج ہی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں ریما عمر بی انہوں نے جو ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے جو اس کا ریفرنس دیا کہ جو کہ برٹن میں ایک زمانے میں میڈیول ٹائم میں تو بہت پبلک ہینگنگز ہوتی تھیں، وہ سب ہوتی تھیں، تو کیا اس سے جرم کم ہوتا تھا؟ کوئی جرم کم نہیں ہوتا. یہ تو ایک سوچ کی بات ہے. اور جب آپ انٹلیکچوئل تھاٹس کو سیز کریں گے اور اس کو آپ کنیکٹ کریں گے پیٹریوٹزم سے اور اس طرح کی چیزوں سے، تو کیا ہے کہ جو ایک ڈیبیٹ ہے، جو ایک سوچ ہے، وہ پروان نہیں چڑھے گی. اب دیکھیے کتابیں لوگ کتنی پڑھتے ہیں وہاں کے اوپر، اور کتنے کم لوگ ہیں جو کہ اس قسم کے آرگومنٹ میں انگیج ہوتے ہیں. اور جن اسکولز نے، جن لوگوں نے انڈیویجول ٹرائی بھی کیا کہ وہ بچوں کو لائک ڈینجرس ٹچز اور ان سب کی تعلیم دیں، ان سکولز تک کو بند کر دیا گیا. یعنی کہ اب جب یہ سوچ ہوگی تو آپ کیسے گرو کریں گے؟ یہ میری تو سمجھ نہیں آتی بات. ٹھیک ہے، میں رضا آپ کی طرف آتا ہوں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہم چونکہ ایک مسلمان ملک ہیں تو ہمارے یہاں جو ہے بہت ہی شرم، حیا، اور ہم ریاست مدینہ، آپ کو ریاست مدینہ کا نام دیا جاتا ہے کہ جی بڑی ہمارے اندر شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، ہمارے جو اقدار ہیں وہ بہت بلند ہیں، عورتوں
کو جو है बहुत बुलंद दर्जा दिया गया है, दीन में बहुत बुलंद दर्जा दिया गया। अच्छा, एक तो एक चीज मेरी बात समझ में नहीं आती कि जितने भी मौलाना हजरात हैं, अच्छे मौलाना हजरात से पेशगी माजरत कि एक तो ये अक्सर और बेशतर ये इन तरह की कार्रवाइयों में मुलविस पाए जाते हैं, नंबर एक। दूसरा एक सिलसिला ये कि जी मौलाना हजरात के बड़ा फिरका वारियत और फिरका परस्ती और इसमें तो बड़े इश्तियाल अंगेज होते हैं और मगरिब ने ये कर दिया, लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो वहशी दरिंदे जो ये काम कर रहे होते हैं, या जो रेप के जो केसेस होते हैं, या माशरे की बेहतरी के हवाले से तो कोई रोल समझ में नहीं आता। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में आपका भी, हम सबका बाहर भी जाना होता है, बाहर रहे भी हैं, तो मैंने तो वहां पर कभी ये तस्वुर भी नहीं किया कि कोई औरत जो है रात को अगर जा रही हो और उसको वो इनसिक्योर फील करे। इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पर रेप बहुत होते हैं, अमेरिका में दीगर जगहों पर रेप बहुत होते हैं, लेकिन ये जो एक माइंड सेट है कि औरत अगर रात को जा रही है, हाईवे पे जा रही है, तो वो इनसिक्योर हो जाए, क्योंकि सिर्फ इस वजह से। और सीसीपीओ लाहौर ये बात कहें कि जी वो रात को करने का जा रही थी, यानी कि उसके ऊपर शक व शुबहत उठा दी। देखिए, बात ये है कि ये आपने जो बात कही कि इसमें ये मौलाना हजरात को भी ब्लेम करना जो है वो कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो ये वारदातें होती हैं, ये पावर का मसला है। जो तहकीक और साबित करती है, इसके ऊपर जो कुछ लिखा गया है, स्टडी किया गया है, रेप पावर का या ताकत का एक इजहार होता है, और वो मर्दों के चूंकि मर्द ये समझते हैं और माशरा और पूरा निज़ाम पिदरेशाही जो है वो उनको ताकत वो देता है, तो वो उस ताकत का इजहार करते हैं, खवातीन को, बच्चियों को या बच्चों को सिरनगू करके उनके साथ जिनसी ज्यादती करके, वो एक तरह से, तो इसमें एक मेंटल इलनेस भी है, और इसके साथ साथ ये पावर का जो स्ट्रक्चर है ये उसका है। जब तक हम इसके खिलाफ जो है कानून साजी करेंगे और हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो काम करना शुरू करेगा, तो यकीन जानिए कि ऐसा नहीं होगा। सर्टेनिटी नहीं है पनिशमेंट की। सर्टेनिटी से मुराद ये है कि अगर आपका केस पुलिस में दर्ज भी हो जाए, अदालत में पेश भी हो जाए, तो आप पैसे देकर धोंस से, सिफारिश से आप वो उससे बच जाते हैं। बड़े बड़े कातिल, बड़े बड़े रेपिस्ट जो हैं वो भी रिहा हो जाते हैं बेल पर, और फिर उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला होता है। तो जब तक ये सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट होगी, किसी को पता होगा कि उसने बच्चे को हाथ लगाया या किसी बच्ची को या खातून को, और उसको उसकी भरपूर सजा दी जाएगी, उस वक्त तक ये मामला ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं टॉपिक को चेंज करूंगा। मिसबा आजम, आखिरी कमेंट्स अगर आप इस टॉपिक पे देना चाहें, उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ। हाँ, यही है ना कि देखिए, जब पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर की बातें होती हैं, ये कोई एक, अब देखिए जो रिसेंट एक और इंसिडेंट भी हुआ है जिसमें समर खान साहिबा इन्वॉल्व हैं। अब उन्होंने तो आकर ओपनली ये बातें वीडियो बनाकर सबको बताई, वरना तो पता भी नहीं चलता। अब कितनी खवातीन होती हैं जिनके साथ इस तरह की ज्यादती होती है, लेकिन वो बेचारी खामोश हो जाती हैं, कहती हैं कि बताएंगे तो क्या होगा। आपने सुना होगा कि वो एक जो काफी दिन पहले एक कोई खातून का केस गया अदालत में, तो जो जज साहब थे उन्होंने फरमाया कि भाई जो हंसेगी वो फंसेगी। तो अब इस तरह के कमेंट, आई मीन ये तो आपकी सोसाइटी का माइंडसेट है ना, जो कि आपके इदारों में ही पाया जाता है। माइंडसेट है, आप उसे कैसे बदलेंगे? इस तरह से सजाएं देकर या कोट एंड कोट नोटिस लेकर या इस तरह की चीजें, आपको एक तरह की जो ये इंटेलेक्चुअल जो एक थॉट प्रोसेस है लोगों का, उसको पनपने देने की जरूरत है कि आप उस पर से कदगने हटाएं। हर चीज तो ये कहा जाता है। अच्छा, एक और भी तो ये बात कही जाती है कि जी वो सरेआम फांसी दे दो तो जो है लोगों को इबरत मिलेगी। अच्छा, हमने मनीष जहांगीर साहब को बुलाया था, वो किसी वजह की बुनियाद पे नहीं आ सकी, और हम चाहते थे कि जी खवातीन जो है वो भी पैनल पे हों, क्योंकि खवातीन मेरे ख्याल से हम तीनों से ज्यादा अच्छी, हम मर्दों से ज्यादा अच्छी गुफ्तगू कर सकती हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन किसी मसरूफियात की बिना पर मनीष जहांगीर ने हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। अच्छा, मैं दूसरे टॉपिक की तरफ जाता हूँ। ये कराची के अंदर अभी एक बहुत बड़ी रैली हुई और दीगर मुल्क गिर एक रैली चलाई जा रही है, जिसके अंदर फिरका परस्ती का जो अंसर है वो सामने है, और उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है बताने में कि जी एंटी शिया रैलीज हैं वो। अभी कुछ दिन पहले एक वाकया भी हुआ, मानसेरा में गालिबन वाकया हुआ कि एक लड़के को उसके अकायद जो है पुलिस थाने में बैठकर जो है चेक किया जा रहा था कि जी आया कि वो पूरे सुन्नी अकायद पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। उसको मेक श्योर किया जा रहा था कि कहीं ये शिया तो नहीं है, और उसको कहा जा रहा था कि ये उसको काफिर कहो, उसको काफिर कहो।
اور پیچھے قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی تھی. یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آیا کہ سب میں پہلے تو اس تصویر کو اٹھا کے جو ہے توڑ کے چکنا چور کرنا چاہیے تھا قائد اعظم, کیونکہ جس فرقے کے خلاف, شیعہ فرقے کے خلاف زہر اگلا جا رہا تھا, اور اسی تھانے کے اندر قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی جو جن کا خود کا تعلق جو ہے شیعہ فرقے سے تھا. تو یہ بھی ایک چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو رضا, میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. سر, یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں فرقہ پرستی کیا اس حد تک گھس گئی ہے کہ اب کیا کلین ہو ہی نہیں سکتی؟ کیا اس میں ریاستی اداروں کا فیلئر ہے؟ جو 1400 پرانے جو عقائد ہیں اس کو نہ میں, نہ آپ, نہ میرے خیال سے عمران خان صاحب, نہ ادارے صحیح کر سکتے. انہوں نے وہیں کا وہیں رہنا ہے. جو ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے, جو ایک سازشی مفروضہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے, کہ جی یہ ایک سعودی عرب کے کچھ امبیسڈر صاحب آئے, انہوں نے کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی, اور چونکہ ابھی سعودی اور کے اوپر اور یو اے پہ کافی بلیم آ رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے, اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے حوالے سے, تو اس بلیم کو ڈائیورٹ کر رہا ہے, کیونکہ ایران نے ایک ریلی, ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے سعودی عرب کے خلاف, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جی ہمارا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں, اس ٹاپک کو کاؤنٹر کریں, اس لوگوں کو کہیں اور مصروف کریں. تو یہ اینٹی شیعہ سینٹیمنٹس کو بھارا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. کس حد تک اگری کریں گے سازشی مفروضے سے آپ؟ دیکھیے ظاہری بات ہے, سعودی عربیہ کا جو انفلوئنس رہا ہے ماضی میں, ایران اور سعودی عربیہ کی پراکسی لڑائی ہوتی رہی ہے پاکستان میں, یہ تو سب حقائق ہمارے سامنے ہیں. دونوں ہی ممالک نے جو ہے ایسے گروپس کو فنڈ کیا ہے, سپورٹ کیا ہے, آرم کیا ہے, سب کو پتا ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ 30-40 سال سے یہ ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں نا, ایک جنریشن جو ہے اس کی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس نفرت انگیز جو بیانیہ ہے. مثلا یہ کہ جو سنی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ شیعہ جو ہیں وہ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ آپ کیوں ان کے بارے میں کیوں بری باتیں کہہ رہے ہیں, اور جو شیعہ حضرات ہیں وہ سنی اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں جلوس نکالنے دے رہے, مجالس نہیں کرنے دے رہے, آپ ہمارے جو ہیں فگرز جو ہیں سیکرڈ فگرز ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک پورا اسٹیٹ نے انفارچونیٹلی 30-40 سال میں اس میں انویسٹ کیا ہے. اب جسے کہتے ہیں نا کہ فصل جو ہے, جو بیج بوئے تھے, جو فصل لگائی تھی, وہ پودے کھڑے ہوئے ہیں. میں سازش سے پہلے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ ہو, ایران ہو, ٹمبکٹو ہو, افریقہ ہو, امریکہ ہو, اسرائیل ہو, وہ پاکستانیوں کے بغیر تو کام نہیں کر سکتا نا. یعنی کہ اگر کوئی پیسے بھی دے رہا ہے, ہتھیار بھی دے رہا ہے, تو اندر پاکستانی بیٹھے ہیں جو لے کر تو یہ کر رہے ہیں نا. تو اس لیے سازش ہوتی ہے, لیکن وہ اوور آرچنگ جواب نہیں بن سکتی. یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نفرتیں ہم نے پھیلا دی ہوئی ہیں, جو دماغوں میں زہر بھر دیا ہوا ہے کہ یہ فلانا کافر ہے, فلانا یہ ہے, یا جس کو میں سمجھتا ہوں مسلمان وہ ہے, یہ کفر کا فتوی بازی اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے کہ آج کے یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے ہیں. یہ تو اور افسوس کی یہ بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے 2015 سے آنورڈز یہ جب نیشنل ایکشن پلان آیا تھا تو حکومت پاکستان اور اسٹیٹ نے بڑی کاروائی بھی کی تھی, بہت سارے گروپس کے خلاف بڑی کلین اپ کیا پنجاب میں. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ یکا یک وہ جو کیا تھا شاید وہ اس حد تک نہیں کیا, کیونکہ صرف آپ ان گروپس کو ختم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو سوچ بدلنی ہے. آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر, لٹریچر کے اندر, پبلک نیریٹیوز کے اندر جو کمیونٹیز, اور دیکھیے یہ بات میں جو ہوں, آپ کو پتا کہ میں سنی ہوں, میں اہل سنت ہوں, میں یہ وہ ڈکلیئر نہیں کر رہا کہ مجھ پہ کفر کا فتویٰ نہ لگے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مائنورٹی جو سیکٹس ہیں, مثلا شیعہ ہو گئے, اسماعیلی ہو گئے, وہ بھی ایک ہی برانچ ہے, خیر ذکری ہو گئے, یا دیگر اور اس طرح کے گروپس جو ہیں, ان کے اوپر جو ہے ایک طرح سے یہ ہوا دی گئی ہے نفرت کو. تو مطلب یہ کہ ہمیں رواداری کا سوچنا ہے نا, اور اس کے لیے سب سے بڑا رول ہی ریاست اور گورنمنٹ آف دا ڈے کا ہوتا ہے. ان کا تو یہ حال ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے نہ کوئی پنجاب کی پولیس کو بیان دیا ہے, ابھی لوگ کامنٹس بھی دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایڈریس نہیں کیا نیشن کو, اور نہ ہی یہ جو ریلیز ہو رہی ہیں, نہ یہ جو نفرت انگیز باتیں کی جا رہی ہیں سارے بازار, اس کے اوپر کچھ کاروائی ہو رہی ہے. بھائی کمال ہے, آپ کچھ تو کریں, آپ ان کو بلا کے لیڈرز کو, ان پارٹیوں کو بٹھائیں ایک ٹیبل پہ. اب یہ نیلوفر جو قاضی ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا, انہوں نے کہا این او سی کس نے دیا, یہ جو کراچی میں یا دیگر جگہوں پہ جو اینٹی شیعہ ریلیز ہوئی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کسی نے گورنمنٹ میں دیا ہے نا. تو سندھ کی گورنمنٹ میں کو پی 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 رول کری ہے, پی 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 سے سوال بنتا ہے. اگر کسی اور جگہ پہ ہو رہا ہے تو ان سے بھی سوال بنتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ ان سے سوال بنتا ہے. تو بھئی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کام گورنمنٹ کو ہی روکنا ہے. اور ٹھیک ہے, لیکن رضا میری جو ابھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, جو حکومتی لوگوں سے بات ہوئی,
ان کا اس ریلی کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ جی غم و غصہ اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ غم و غصہ پایا جاتا تھا. محرم میں کچھ ایسی مجالس ہوئی جس کے اندر صحابہ کرام کی گستاخی ہوئی، تو ہمیں یہ ریلی نکالنا کو ہم روک نہیں سکتے، تاکہ ہم نے کہا کہ کم از کم یہ ریلی سے غم و غصہ تو نکلے گا، تو لہٰذا ہم نے یہ ریلی نکالنی تھی، اور یہ تو ان کا جمہوری حق بھی تھا. دیکھیے ریلی نکالنا جمہوری حق ہوتا ہے، بالکل میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اچنبے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ایک لڑکا بلال فاروقی اب تو رہا ہو گیا ہے، ینگ جرنلسٹ ہے کراچی کا، جو کہ ان آؤٹ فٹس کے بارے میں رپورٹنگ کرتا ہے، اس کو تو جیل میں پکڑ کے بند کر دیا، اس پہ ایف آئی آر ڈال دی کہ تم نے پتہ نہیں تمہاری جو ٹویٹس ہیں، چند ایک 8-10 ٹویٹیں ہوں گی، 20 ہوں گی، ان سے ملکی مفاد کو اور ریاست کو اور عوام کو اور امن عامہ کو خطرہ ہے، اور جو ہزاروں لوگ سڑک پہ کھڑے ہوئے کال آؤٹ کر رہے ہیں ایک کمیونٹی کو، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. بس کمال کی بات ہے نا. میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ حیران ہوں کہ جگر کو روؤں کہ وہ کیا پیٹوں میں، غالب کا جو مصرع ہے مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، کہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ پکڑا آپ نے کسی اور کو ہے، کام کسی اور پہ آپ نے کرنا ہے. یہ جب تک نفاق جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا. دیکھیں بات ادھر اتنی سی ہے کہ ان کا جمہوری حق ہے، بالکل میں ان کو ڈینائی نہیں کر سکتا، نہ آپ کر سکتے، نہ میں، نہ مصباح، نہ کوئی اور. لیکن انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جو ہوتی ہے یا کسی کے ایک گروپ کو ٹارگٹ کرنا جو ہوتا ہے، وہ ہمارے قوانین میں اس کے اوپر بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اور نیشنل ایکشن پلان جو تھا، جو کہ سب کو بھول چکا ہے، اس کا ایک بنیادی جزو میرے خیال سے پہلے ٹاپ 5 میں تھا کہ ہیٹ سپیچ کو روکنا ہے. دیکھیں میں آپ سے کہہ سکتا ہوں فراز، میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میں مصباح کی بات سے نہیں اتفاق کرتا، لیکن میں کہوں کہ فراز میں تم سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اور تم جو ہو کافر ہو، اور تم جہنم واصل ہوگے، اور تمہیں تو پھانسی لگنی چاہیے. خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر میں لگوا دے خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل یہ ریکارڈ ہو جائے گا. فرق ہے. میں آپ سے کہوں گا فراز آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی سوچ خراب ہے، آپ جا کے مطالعہ کریں، آپ تعظیم دیں، عزت کریں، بالکل میرا حق ہے. لیکن اگر میں کہوں گا کہ فراز تمہارے خلاف وائلنس یوز ہونا چاہیے، تو ایک لائن ڈرا ہو جاتی ہے قانون کی، اخلاقیات کی، مذہب کی. دیکھیے ہمارے آپ برے صغیر میں دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، برے صغیر میں شیعہ سنی مسئلہ آج سے نہیں ہے. شہنشاہ جہانگیر کی جو بیگم تھی نور جہاں، وہ ایرانی ان کی تھی لینیج، وہ شیعہ تھیں. ان کا ایک پورا گروپ تھا مغل دربار میں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بھائیوں شاہیوں کو بڑا پروموٹ کیا، ٹھیک ہے نا. تو اچھا، اور وہاں جو باقی سنی جو تھے جہانگیر کے معتمد جو ایڈوائزرز تھے یا دیگر، انہوں نے کہا یار یہ تو یہاں تو شیعہ سے کنٹرول کر لیا ہے. لیکن انہوں نے فساد نہیں کیا، انہوں نے کھڑے ہو کے دلی کی سڑکوں پہ یا لاہور میں جو ہے وہ لاہور فورٹ کے اندر کھڑے ہو کے باہر یہ نہیں کہا کہ نور جہاں کافر، ہائے ہائے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کہیں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی وائلنس کی، اکا دکا واقعات کے علاوہ. یہ سب کلونیل انڈیا میں سٹارٹ ہوا ہے، جب کمیونٹیز کو تقسیم کیا گیا، ہندو اور مسلمان کو، شیعہ اور سنی کو ہوا دی گئی. لکھنؤ میں جو پہلے واقعات اور فسادات ہوئے ہیں وہ بھی کلونیل ایرا کے دوران ہی. اس سے پہلے آپ کو بڑے مائنر مناظرے ہوتے تھے، مولوی کہتے تھے کہ آ جاؤ جی ہم مناظرے کرتے ہیں، میرا عقیدہ بہتر ہے، تمہارا عقیدہ ہے. وہ تو ویکینڈ کی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی رضا، وہ تو ویکینڈ کی انٹرٹینمنٹ تھی. دیکھیے انٹرٹینمنٹ سے زیادہ انٹلیکچوئل ڈسکورس جسے ہم کہتے ہیں، ایک تاریخ پہ، مذہب پہ، تفاسیر سے، احادیث سے مستعار لے کے قرآن سے ایک گفتگو ہوتی تھی، مکالمہ ہوتا تھا. آپ کہتے تھے کہ بھئی آپ کا یہ عقیدہ مجھے نہیں صحیح لگ رہا، وہ کہتے تھے نہیں آپ کیوں ایسی چیز کو مانتے ہیں. ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈیبیٹ کا کلچر تھا یار. اس کو ہم وہ قوم، ہم مسلمانوں نے کیا اپنے ساتھ کیا ہے. اسپین میں ہم نے کیا کیا ایجاد کیا، ہم نے مطلب سائنس، طب، میڈیسن، ایسٹرونومی، تاریخ، مطلب ابن خلدون کی جو کام ہے ہسٹوریوگرافی، وہ آج بھی اس نے ماڈرن سوشل سائنسز کو انفلوئنس کیا ہے. اور ہمارا وہ پیتھیٹک لیول ہو گیا مسلمانوں کا کہ کہاں ہم موجد تھے چیزوں کے، کہاں ہم ایجاد کرتے تھے، اور آج ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں. مطلب میں کہتا ہوں کہ افسوس ہے، لعنت ہے کہ جو ہم نے اپنے ساتھ کیا. آخر میں یہ تقریر ختم کروں گا. ایک شعر ہے کہ ایک ہم ہی وہ ہے کہ ایک ہم ہے کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک ہم ہے کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے. کہاں مطلب اور دنیا کے لوگ
مریخ کو کانکر کر رہے ہیں, نئی کتابیں لکھ رہے ہیں, ایجادات کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی پہ کر رہے ہیں, یہاں پہ یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ جی تم نے میرے فلانے فگر کو یہ کہہ دیا, تمہارا مولوی یہ کہتا ہے تو کاروائی ہونی چاہیے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ کس کے سوچنے کی ہیں؟ یہ پاکستان کی انٹیلیجنسیا کے سوچنے کی ہے, یہ پاکستان کی ریاست کی, پاکستان کی گورنمنٹ کی, سیاسی پارٹیوں کی, پارلیمنٹ کی, میڈیا کی. سیڈلی پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں وہاں پہ سوچ مفقوس ہے. اور لیکن رضا آپ جو بات کہہ رہے ہیں انٹیلیجنسیا کے سوچنے کی ہے, ریاست کے سوچنے کی ہے, میڈیا کے سوچنے کی, سر مجھے تو یہ سارے کے سارے حضرات ان مولانا حضرات کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں. مطلب وہ بےچارے سوچ بھی لیں گے اور ان سے آپ بات کریں تو اگری بھی کریں گے, آپ اس انٹیلیجنسیا کا حصہ ہیں. آپ نے جو بات کی اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا جو انٹیلیجنسیا کا جو سرکل ہے. لیکن کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کیا ان مولویوں کو ان پہ آپ حاوی ہو سکتے ہیں, ان کو آپ کنونس کر سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ حاوی دو باتیں بالکل حاوی کوئی جنگ تو ہو نہیں رہی فراز میاں. تو یہ تو ایک مکالمہ ایک معاشرے کے اندر ایک ڈائیلاگ ہنوز اور مستقل جاری رہتا ہے. پہلی بات یہ کہ ہم مسلمانوں نے جو پڑھے لکھے یا پروگریسو جو کہتے ہیں نا, انہوں نے مذہب کو بالکل الگ رکھ دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو مولویوں کا کام ہے, ہم تو لبرل ہیں, ہم سیکولر ہیں, ہم پروگریسو ہیں, ہم یہ ہیں, ہمارا مذہب سے کیا لینا دینا. بالکل غلط بات ہے. مذہب ہماری حقیقت ہے, ہماری ڈیلی لائف کی حقیقت ہے. ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ عام طور پہ کہتے ہیں, آپ مجھ سے پوچھیں گے پانی کھانا کیسا, میں کہوں گا الحمدللہ بہت اچھا ہے. مطلب اٹس پارٹ آف اے کلچر, لیوڈ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے گھروں میں تربیت ملتی ہے. جہاز میں بیٹھنے کے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں, 4 گل پڑھ کے سوتے ہیں کہ بلاؤں سے محفوظ رہیں, جادو ٹونے سے محفوظ رہیں. یہ ہمارے اندر ہماری انجینئرنگ میں ہے. اگر ہم نے اس کی مذہب کی انٹرپریٹیشن کو حوالے کر دیا ہے فرسودہ ایک طبقے کے پاس, ٹھیک ہے, اور جو ان میں سے اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں, مثلا غامدی صاحب ہیں, ان کو ہم نے ایگزائل میں بھیج دیا. ہم سے کہا جا کے آپ رہیے ملیشیا, انڈونیشیا, امریکہ, جہاں بھی آپ سیف رہیے. یا جو فضل الرحمان ہوتے تھے جنہوں نے ایوب خان کے زمانے میں یہ فیملی لاز آرڈیننس پہ کام کیا اور ایڈوائس کیا, ان کو امریکہ بھیج دیا گیا تھا کہ بھی تمہیں خطرہ ہے تمہاری جان کا. ہمیں اس کو ریکلیم کرنا ہے. ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارا کتنا زبردست ہماری مسلم ٹریڈیشن ہے, جس میں کہ سائنس, علم اور جستجو اور تحقیق پہ جو ہے بات کی گئی ہے. یہ بکواس کا فسادی پن جو ہے یہ ہماری تاریخ کا اور ہماری ٹریڈیشن کا حصہ نہیں ہے. جو تھا اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ مطلب جو شیعہ سنی نفاق بھی رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کوئی مستقل تو نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو بنا دیا. اور ہمارے یہاں تو ٹوٹل وہ پالیٹکس ہے. ہمارے یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 80 سے 90% یہ جو سارا یہ ایک پولیٹیکل پروجیکٹ ہے. اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کی اسپرچویلٹی سے, آپ کے جہنم اور جنت کے فیصلے سے, آپ کی بقا سے, آپ کی روح سے. یہ ایک سیاسی ٹینٹا ہے. اس کو ریاست نے بیج بوئے ہیں, سعودیز نے اس کی آبیاری کی ہے, ایران نے اس میں پانی پھینکا ہے, آگ لگائی ہے, اور اب 40 سال میں ہم نے کیا بنا دیا اپنے آپ کو. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں یہ irreversible نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم گفتگو کر رہے ہیں, ہم نان سیکٹیرین گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ فراز تمہارا عقیدہ غلط ہے, یا آپ مجھے یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے, تم نماز کیسے پڑھتے ہو اور تم کافر ہو گئے ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ایک کامن ٹریڈیشن ڈھونڈنی ہے, اور وہ موجود تھی, برِ صغیر میں موجود تھی, اسلامی دنیا میں موجود تھی. ہم نے کیوں ایسا کر دیا؟ یہ ایران اور سعودی عربیہ کی جنگ ہے بھائی. یہ ان کے دونوں کے پاس تیل ہے, دونوں فن خان بننا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کے. ایک کہتا ہے کہ میرے پاس وہ ہیں مقدس مقامات کی چابی, دوسرا کہتا ہے تمہارے پاس کیوں ہے, تمہارا تو میرے پاس ہونی چاہیے. ایک نے چین سے ڈیل کر لی, ایک نے امریکہ کے پیچھے ہے, ٹھیک ہے نا. ایران کے پیچھے روس اور چین ہے, سعودیز کے پیچھے امریکہ, برطانیہ, یورپ ہے, اور بیچ میں ہم ماشاءاللہ ایک پٹی ہیں جو ہم اپنے چبوتروں پہ جو ہے نا خون ہو رہے ہیں. ہمارا تو نام ہے کہ میرا نام ہے منگو, کہ کشکول ہے کہ یار مجھے تیل دے دو, 1 ارب یہاں سے دے دو, پائپ لائن دے دو, میں تمہارا کام کرا دوں گا. یہ بالکل بند ہونا چاہیے. ہمارا نیشنل انٹرسٹ نمبر 1 ہونا چاہیے. نہ آئے اربوں ڈالر, تیل کی فیسلٹی نہ آئے, ہمارا ملک کے اندر آگ نہیں لگنی چاہیے. اس وقت آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ ٹاپک چھوڑا آج, اور مجھے موقع دیا بولنے کا, کیونکہ مجھے تو نہیں نیا دور پہ موقع ملتا, میں ہوسٹ ہی کرتا رہتا ہوں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے بالکل مکمل طور پہ یاد دہانی کرانی ہے کہ اپنے ملک میں آگ نہیں لگنے دینی, اپنے لوگوں کو خامخواہ میں شہید نہیں ہونے دینا. کوئی مفت کیا ہے پاکستانی کہ جب ان کو دل چاہا آپ نے ٹیررزم کر دیا, جب ان کا دل چاہا کسی کے اوپر اٹیک کر دیا, سنی ہو, شیعہ ہو, دیوبندی, بریلوی, آئی ڈونٹ کیئر,
سب انسان برابر ہے. میرے لیے تو غیر مسلم بھی برابر ہے. میری تو انسانیت کا جو فلسفہ ہے اس کے تحت ایک مسلمان غیر مسلمان ایکول ہیں. یہ میں اس میں بھی ڈسٹنکشن نہیں کرتا. اب مطلب شیعہ سنی تو دور کی بات رہی, ٹھیک ہے, لیکن آپ میرے جیسے, آپ جیسے, مصباح جیسے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں, ان کی آواز نہیں ہے. ان کی آواز اس لیے نہیں ہے کہ وہ ٹی وی کی اسکرینوں پہ نہیں ہے, وہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے, ان کے پیچھے گروپس نہیں ہیں, ان کو اسٹیٹ جو سسپیکٹ سمجھتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, یہ غیر مسلم کے یہ ضرور پیڈ ایجنٹ ہے, یا انڈیا کا یا اسرائیل کا, یا آج کل چونکہ ہم تینوں امریکہ میں, تو اس نے CIA نے ہمیں تو خواتین حضرات, آپ نے جن حضرات کو کم از کم یہ ڈاؤٹ تھا کہ جی رضا رومی جو ہے وہ جو اس کے اندر قوم پرستی نہیں ہے یا رضا رومی مذہبی نہیں ہے, تو آج کم از کم یہ جو شک و شبہ دور ہو جانا چاہیے کہ رضا رومی کتنا مذہبی ہے, رضا رومی کتنا محب وطن پاکستانی ہے. یہ تو شک میرے خیال سے آج تمام ہو جانا چاہیے. اور جو بات انہوں نے کی, جو اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. ہم مسلمان کیا ہوتے تھے, ہم ایجادات کرتے تھے, ہم جو ہے انوویشنز کرتے تھے, ہم جو ہے الجبرا, تو سب کو پتا ہے کہ بتانے والی بات نہیں ہے, وہ لفظی عربی سے نکلا ہے. ہم کہاں تھے, اور اس کے بعد آج ہم کسی انوویشن میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. کوئی ایک انوویشن بتا دیں, وہ مارس پہ پہنچ رہے ہیں, وہ چاند پہ پہنچ رہے ہیں, وہ طرح طرح کی ایجادات کر رہے ہیں, دنیا کو تبدیل کرنے میں, وہ اور لوگوں کی زندگی آسان کرنے میں. یعنی کہ پاکستان میں آج اگر آپ دیکھیں تو میڈیکل سائنس سے لے کے ہر چیز, دوائیں سے لے کے ہر ٹیکنالوجی ہم وہاں سے لیتے ہیں, ہر ٹیکنالوجی. لیکن ہماری اپنی کریٹ کی ہوئی کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ سول انجینئرنگ سے لے کے میڈیکل سائنس میں آپ چلے جائیں, کہاں پر ہیں ہم, کہیں نہیں ہیں. ہم ہر جگہ انہی کی پروڈکٹس ہیں, انہی کے پیٹنٹس ہیں, جن کو ہم اٹھا کے یہاں پر کاپی چھاپ لیتے ہیں. کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. مطلب ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, کیا انوویشنز کی ہیں, زیرو آج کے اگر آپ دور میں دیکھا جائے. تو مصباح اعظم, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ تو گفتگو رضا نے تو بہت ہی مفصل گفتگو فرمائی, اور پورا اس کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے, جو روٹ کاز ہے, اس سب کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ذرا سے دیکھیں جی انڈیا میں مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, دیکھیں جی انڈیا میں فلانی چیز کی جا رہی ہے, وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. بھائی آپ اپنے ملک کے اندر, آپ کے ملک کے اندر جو اقلیتیں ہیں, بے شک آپ ان سے عقیدے کے طور پہ ڈس ایگری کریں, اختلاف کریں, لیکن آپ نے ان کا کیا شر کیا ہوا ہے؟ آپ نے یہاں پر کون سی کوئی دودھ کی نہریں بہا دی اپنی اقلیتوں کے لیے؟ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بڑے فوکس رہتے ہیں کہ جی دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن ہمارے اپنے ملک کے اندر جو مسلمان اور جو اقلیتیں ہیں اس کے اوپر ہم بھی توجہ دیتے ہیں. فراز, شروع تو میں کروں گا. رضا ایک شعر پڑھنا چاہ رہے تھے, شاید ان کو یاد نہیں رہا, میرا خیال سے وہ شعر پڑھنا چاہ رہے تھے. اے اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں, میں ہائے جاں پکاروں تو, میں ہائے دل پکاروں تو چلائے ہائے جاں. رضا یہ شعر کہنا, یہی شعر آپ کہنا چاہ رہے تھے نا رضا؟ بالکل یہی. تو یہ بڑا اپروپریٹ شعر ہے اس پوری پاکستان کی پوری سچویشن کے لیے. دیکھیے یہ جو ڈویژنز شروع ہوئے نا, کہ جب خلافتیں جو تھیں وہ مونارکیز بن گئیں, اور فیملی مونارکیز بن گئیں, ڈائنسٹک مونارکیز بنتی گئیں, پھر انہوں نے اپنے پاور کے لیے ایسے پاور سینٹرز کریٹ کیے جو کہ لوگوں کو مذہب کے نام کے اوپر بادشاہ کے ساتھ, یا سو کالڈ بادشاہ پر خلیفہ کے ساتھ یونائٹ کرتے تھے, اور پھر ان کے اندر جب بھی ذرا ٹربل ہوئی تو ان کے اندر ٹربلز کریٹ کر کے اٹینشنز کو ڈائیورٹ کیا گیا. چلیے یہ تو پرانی باتیں ہو گئی, لیکن کیا آج ہم وہی کام نہیں کر رہے ہیں؟ اب جو یہ شیعہ سنی کا جو ٹربل پاکستان میں جو کہ ایک طرح سے اٹھنا شروع ہوئی ہے, حالانکہ چھوٹے موٹے اسکرمشز اور یہ سب تو ہوتے رہتے تھے, جہاں انسان ہوں گے وہاں پر چیزیں ہوں گی, وہاں پر اس قسم کی چیزیں چھوٹی موٹی ہوں گی, لیکن جو ایک آرگنائزڈ وے میں تو جنرل ضیاء نے شروع کروایا اس چیز کو. اور آج بھی کہ مطلب ہم لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے, معافی چاہتا ہوں سندھ گورنمنٹ سے, کہ اس نے ایسی چیز کا NOC کیوں دیا, لیکن کیا ہم تینوں کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اس طرح کے جلسوں کے NOCs کون دیتا ہے, اور کس کی مجال ہوتی ہے کہ ان سے کہے کہ یہ نہ کریں؟ تو مطلب اتنی چیزیں اتنی ڈیپ روٹیڈ ہیں کہ
اسی لیے یہ جو شعر ہے یہ بڑا اپروپریٹ ہے اس پوری سچویشن کے لیے کہ آپ کس کے پیچھے جائیں گے, کہاں آپ جائیں گے, کس چیز کو ٹھیک کریں گے. یہ کارروائیاں جب ہو رہی ہیں جب ہم 80,000 سے زیادہ لوگ اپنے شہید کروا چکے ہیں, اور کوئی 80,000 سے زیادہ لوگ کوئی کسی غیر ملک نے آگے نہیں مارے, آپ کے ہی ملک کے اندر بیٹھے ہوئے دہشت گردوں نے, یعنی کہ جو سارے کے سارے نام ہیں, ریاض بصرہ اور اکرم لاہوری اور طرح کے, یہ آپ کے, اور پھر یہ حکیم اللہ محسود, اور یہ سب آپ کے ہی ملک کے لوگ تھے جنہوں نے قتل و غارت کیے, گلے ذبح کیے, ویڈیو ریلیز کی اور کہا جی ہاں ہم نے مارے, ہم نے 80,000 آپ کے فوجی مارے گئے, آپ کے جی ایچ کیو پہ لوگوں نے حملے کیے ہیں, آپ کی امام بارگاہوں میں. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے صوفیوں کے جو مزارات ہیں وہ کہاں بخشے گئے؟ سب پہ. لالا شہباز قلندر پہ حملہ ہو چکا ہے, عبداللہ شاہ غازی پہ حملہ ہو چکا ہے, دادا دربار پہ حملہ ہو چکا ہے, شاہ بابا کا مزار پشاور پہ وہاں پر حملہ ہو چکا ہے, سوات میں جو مزارات تھے وہاں حملے ہو چکے ہیں. ہم نے تو نہ امام بارگاہیں صوفیوں کے اپنے مزارات, نہ اپنی جو ملٹری بیسز ہے, نہ ہم نے ان کو بخشا ہے. مطلب ہم نے یہ سب چیزیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں لٹ چکے ہیں. یعنی کہ دیکھیں سلسلہ کچھ ایسا ہے, انتہا پسندی کس کو جنم دیتی ہے؟ دہشت گردی کو. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ انتہا پسندی دیکھ رہے ہیں. اس کا نتیجہ ہوگا دہشت گردی, کہیں حملے ہوں گے, کہیں قتل و غارت ہوگی, کہیں گلے ذبح ہوں گے, کہیں بم پھٹیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے یہ تو اس کے پیچھے جو ہے نا شاید اگلے کا ہاتھ ہے. بھائی اگلا تو آپ سے فائدہ اٹھائے گا جب آپ اشتعال انگیزی کریں گے, جب مذہبی جذبات بھڑکائیں گے اپنے ملک کے اندر, تو اگلے نے یا دشمنوں نے تو فائدہ اٹھانا ہے. تو مطلب ہم کیا اتنے 80,000 لوگوں کو اپنے شہید کروانے کے بعد بھی نہیں سمجھ سکے ہیں؟ بھئی دیکھیے فراز, اب آپ دیکھیے کہ جب اتنی بڑی آپریشن کی گئی دہشت گردوں کے خلاف, پورا وہ ہوا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہی انتہا پسندوں کو لے کے پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی اپنے پولیٹیکل مقصد پورے کرنے کے لیے. تو آپ کیسے اس چیز کو روکیں گے کہ ایک طرف تو آپ ان سے لڑائی لڑ رہے ہیں, دوسری طرف آپ ان کے لوگوں کو مطلب اسٹیٹ گیسٹ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, پھر وہ بھاگ بھی جاتے ہیں نکل کے, پھر وہ بیان بھی دیتے ہیں. تو اب ہم کس چیز کی بات کریں؟ اور پھر جہاں تک آپ کا یہ پوائنٹ ہے, آپ کا تھا یا رضا نے شاید یہ بات کہی تھی کہ جو ہمارے ہاں لوگ جو تھے ایجادات کرتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ ایجادات نہیں ہو رہی. ابھی بھی ریسنٹلی جو کہ گریویٹیشنل ویو کے اوپر ایک پاکستانی خاتون ہے, انہوں نے وہ اس میں انوالوڈ ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام تھے, وہ انوالو تھے, لیکن ڈاکٹر عبدالسلام کا کیا حال کیا. اور جو ریسنٹ اتنی بڑی ڈسکوری ہے یہ جو ابھی ہوئی ہے یہ گریویٹیشنل ویو کے اوپر, وہ ان کا تعلق بھی ویسے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ پارسی خاتون ہے. آئی نو. تو اب اسی وجہ سے, مگر ہیں تو پاکستانی نا. آپ ذرا یہ پاکستان چھوڑے, پارسی آپ کو پتا ہے نا, پارسی پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. کراچی میں اور دیگر شہروں میں جو پارسی رہا کرتے تھے وہ اب نہیں ہے, وہ اب اپنی ان کی کوٹھیاں خالی ہو چکی ہیں, نہ ہونے کے برابر پارسی رہ گیا پاکستان میں اب. لیکن دیکھیے جب اتنی بڑی چیز ہوتی ہے تو پاکستان اون تو کر سکتا ہے نا ان چیزوں کو. لیکن مصباح بھائی, میں آپ کی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے اچھے ایگزامپلز دیے ہیں, and I am very proud of نرگس, and I am very proud of ڈاکٹر سلام and ملالہ and many other جو ہمارے سائنسدان ہیں پاکستان کے اندر. دیکھیے وڈ بوائے جو ہیں کتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو انہوں نے پڑھایا ہے, ان کے کالمز لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں, انہوں نے ذہن سازی کی ہے, آخر دانیوں کو پڑھتی ہیں, لیکن ان کی خدمات ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ڈاکٹر سلام کے ساتھ, ہم تو اون ہی نہیں کرتے ان کو. وہ مطلب ہم نے دیکھیں, اگر سلام ہمارے پہلے نوبل سائنسدان ہیں, بلکہ اسلامی دنیا کے واحد سائنسدان ہیں پہلے نوبل پرائز, ان کا تو مجسمے یا ان کی تو نام پہ ہر یونیورسٹی میں چیئر ہونی چاہیے, اسکولوں کے نام, روڈز کے نام ہونے چاہیے تاکہ میموری سیلیبریٹ کرے. ہم نے کہا نہ, وہ ہے قادیانی ہے, احمدی ہے. کالم لکھے گئے پاکستان کے جنگ اخبار میں کہ جھوٹ پر مبنی. انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر سلام جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ وہ جو ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو چھڑانے کے پلان بنا رہے تھے. مطلب لاہور بلا قوت, یعنی کہ ایک آدمی جس نے کہ دنیا میں سائنس کی اور فزکس کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ بدل دی, اس نے اپنا سینٹر وہاں اٹلی میں جا کے بنایا. اس کے اوپر آپ یہ الزام لگانے اپنے ملک کا جو باسی ہے. ملالہ کے اوپر کہتے ہیں کہ تو ایجنٹ ہے امریکیوں کی, اور ڈاکٹر نرگس تو میں کہتا ہوں یہی MIT میں رہے, بہت خوش, اللہ ان کو اور ترقی دے, یا زیوس ان کے جو ہے ترقی دے. وہ پاکستان گئیں تو ان کے اوپر تو بہت مطلب فتوے ایسے ویسے لگیں گے, پہلے ہفتے میں لگ جائیں گے آن ملٹیپل کاؤنٹس.
اور آپ کو پتا ہے کیوں، اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمارا سوچ کا اور جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ رضا میں آپ کو قطع کلامی معاف، مجھے یہ بتائیے گا سر، یہ اگر آج قائد اعظم حیات ہوتے تو ان کو ہم کس کیٹیگری میں ڈالتے؟ بھائی قائد اعظم حیات ہوتے تو پھر مطلب پھر تو اب یہی تو رونا ہے. دیکھیے صرف قائد اعظم نہیں، قائد اعظم تو آپ نے ذکر کیا کہ وہ قائد اعظم تو ایکچولی انیشلی تو اسماعیلی ان کی فیملی میں پیدا ہوئے تھے، پھر وہ اسنا عشری میں کنورٹ کر گئے تھے کیونکہ بعد میں وہ اس پہ کیس بھی چلتا. بائی دی وے آج تک وہ کیس پینڈنگ ہے کراچی کی آئی تھنک ڈسٹرکٹ کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں. لیکن اس کے ساتھ آپ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ کہ جو وہ ظفر اللہ خان تھے جو کہ ہمارے جنہوں نے کشمیر کی قراردادیں لکھی، وہ تو مطلب ماشاءاللہ اس وقت کافر ڈکلیئر ہو کے تو ان کے پوسٹر لگے ہوتے سڑکوں پہ کہ ان کو سرے عام پھانسی دو. اور اس جو ہم منڈل صاحب جو تھے جو کہ ایک ہندو تھے، جگندر ناتھ منڈل جو آپ کے پہلے وزیر قانون تھے. منڈل آپ پہلی کیبنٹ میں دیکھیے تو آج تو وہ کہتے کہ یہ تو ایک قادیانی جو ہے وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہوتا اور منڈل صاحب انڈیا کے ایجنٹ ہوتے، اور قائد اعظم کا تو میں کچھ نہیں کہوں گا، میں قائد اعظم ایرانی ایجنٹ ہوتے. بات سیدھی سی ہے. ہاں تو بات یہ کہ اور یہ سوچنے کی بات ہے. لوگ اکثر اس بات کو کہتے ہیں کہ جی یہ آپ لوگ پہلے بھی ایسا ہی تھا، شروع سے ایسا ہی تھا. ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں نے اپنے لائف ٹائم میں دیکھا، میری کوئی اتنی عمر تو نہیں ہے اگرچہ کہ میں آپ سے بڑا ہوں فراز، لیکن اتنا بھی بڈھا نہیں ہوں. لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے خدا حافظ کو اللہ حافظ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے لباس، پیرہن اور جو طریقہ کلچر کا جو انداز ہے وہ بدلتے دیکھا ہے. ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے، تنگ نظری دیکھی ہے، فراغ دلی میں کمی دیکھی ہے، رواداری میں کمی دیکھی ہے اپنے لائف ٹائم میں. اور میں اس بات سے یہ کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بہت ہی بہتر ٹائم تھا 40s 50s 60s. ندیم پراچا ہمارے دوست ہیں، وہ ہر بار لکھتے ہیں 70s کا پاکستان ایسا ہوتا تھا، لبرل ہوتا تھا، بیچز پہ لوگ جا رہے ہوتے تھے. وہ میں وہ بھی نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جان کے ایسی ہم نے ایک سوسائٹی کریٹ کر دی ہے کہ اس سوسائٹی کو اب ہمارے وہ سمٹ، یعنی کہ آپ ابھی فرض کیجئے یہ جو ریسنٹ جس ریلی کی آپ بات کر رہے ہیں یا دیگر جو ایک اور میں آپ کو واقعہ نمبر بتا دوں کہ یہ آج سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، نیا دور میں بھی رپورٹ ہوا تھا کہ 30 دن میں 42 بلاسفیمی کے کیسز درج ہوئے ہیں. 30 دن ماشاءاللہ ریکارڈ توڑ دیا مسلمانوں نے دوسرے اپنے بھائیوں کو غیر مسلم یا فتوے لگانے میں. یعنی کہ روز کا 1-1.5 کیس ایوریج بنتا ہے، اور اکثر ان میں خیر نان مسلمز بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ کہ یہ ہم نے ایک ایسی چیز تخلیق اپنی سوسائٹی کو کر دیا ہے. ابھی لوگ اس میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کہا بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں یہ ایک دم یہ بڑھ گیا. تو مجھے اس کے اوپر کوئی 700-800 جواب آئے ہیں اس ٹویٹ پہ، اور ان میں سے اکثر جواب جو ہیں وہ ہے کہ سازش. جو پہلی انہوں نے کہا سعودی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ سے قصور ہے کہ شیعہ علماء جو ہیں انہوں نے گستاخی کی ہے صحابہ کرام کی شان میں، یا انہوں نے غلط سپیچز کی ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ وہ جو جنرل باجوہ کی سٹوری آئی ہے، جنرل عاصم سلیم باجوہ کی کوشش، مطلب سارے جوابات کنسپیریسی تھیریز ہیں. یعنی کہ سارے جوابات ایسے ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی سازش ہے. یار اصل بات کوئی نہیں کر رہا کہ آپ نے 40 سال میں بویا یہ ہے، جو بویا ہے وہ تو کاٹنا پڑے گا جب تک اس کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے. دیکھیے اگر آپ کے باغ کے اندر ویڈز آ جاتی ہیں، میرا چھوٹا سا گارڈن ہے، میں اس کی خود ویڈنگ کرتا ہوں، اس میں سے زہریلی بوٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو نکالتا ہوں جو باقی درختوں اور پھولوں کو کھاتی ہیں. اگر آپ وہ ویڈنگ نہیں کریں گے تو آپ کا باغ جل جائے گا. تو آپ نے وہ ویڈنگ لگا دی ہوئی ہے. اب باغ کے اندر جو ہے کبھی کوئی اور بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی شعلہ بھڑک جاتا ہے. تو ابھی آپ کو صفائی کی ضرورت ہے. وہ صفائی ذہن سے ہوتی ہے، ٹیکسٹ بک سے ہوتی ہے، ایجوکیشن سے ہوتی ہے، ٹی وی کا جو میڈیم ہے اس سے ہوتی ہے. جہاں پہ دیکھیں نا ٹی وی کے اینکرز آ کے تو بٹھا کے وہ ایک خاتون تھی، میں بھول نام، انہوں نے ایک ہندو لڑکے کو لائیو ٹی وی پہ مسلمان کیا. یہ ابھی آپ اس کی بات کر رہے تھے نا، مطلب انہوں نے پورا ایک تھیٹر رچایا کہ سندھ کا ایک ہندو لڑکا لیا اور اس کی باقاعدہ رسم کی گئی، اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ سارا فیک یا سیٹ اپ تھا اس کو پیسے ویسے دے کے دکھانے کے لیے. اب کیا آپ نے ٹی وی پہ یہ دکھانا، اتنی سی اقلیتیں پاکستان میں 4%، 5%، بڑا اسٹریچ کر لیجئے، 95% مسلمان ہیں، اور وہ کہتے ہیں اسلام کو خطرہ ہے. اپنے آپ سے خطرہ ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت خطروں میں گھرا، اسرائیل ابھی آ جائے گا، امریکہ یہ کر دے گا، ایران نے یہ کر دیا، چین نے وہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا کوکنگ ہوتی ہے. تو
تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوچ کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ 800 جواب مجھے آئے ہیں, 24 گھنٹے سے کم ٹائم ہوا ہے, اور 800 جوابوں میں کوئی 90% کنسپیریسی تھیریز. امریکہ میں بھی یہاں پہ 9/11 کو اور وہ UFO آ جاتا ہے اور فلانے نے یہ کر دیا, ہر وقت کنسپیریسی یہاں بھی چلتی ہے کیونکہ یہ انسانی ذہن کو اٹریکٹ کرتی ہے کنسپیریسی تھیری. مگر ہمیں اس کو کریکٹ کرنا ہے. ہمارے یہاں کنسپیریسی تھیری جو بھی کر رہا ہے, سعودی, ایران, جنرل باجوہ کے لیے, وہ سب ہوگا اپنی جگہ, میں بھی بڑی بینیفٹ. بٹ اصل بات یہ ہے کہ واٹ وی ہیو ڈن, ہم نے جو 40 سال میں جو کچھ کیا ہے, ہمیں آج کا سامنا کر کے آئینے میں دیکھ کے کہنا ہے کہ ہم نے یہ 10 چیزیں غلط کی, یہ ان 10 چیزوں کو اگلے 10 سال میں یا 5 سال میں 3 سال میں ان کو. اور رضا وہ سب نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے رکھا ہوا ہے, لیکن اس کو عملی جامہ نہیں بنا پا رہے ہم ٹھیک سے. بالکل آخری الفاظ مصباح اعظم صاحب. مطلب اب یار نیشنل ایکشن پلان, اب یہ پھر ہم لوگ وہی قانون پر آ گئے کہ قانون پر. دیکھیے اب جو لوگ جب بیٹھ کر ڈیموکریسی کو گالیاں دیتے ہیں نا, تو یہی فرق ہوتا ہے. جب آپ کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی مونارک یا کوئی کنٹرولڈ کوٹ اینڈ کوٹ ڈیموکریسی چلانے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کو سرٹن گروپس کو امپاور کرنا پڑتا ہے اپنی آٹوکریسی کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنی بات کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. تو یہی تو مسئلہ ہے جو کہ ایک عام آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان ہے, اگر وہاں پر ڈیموکریسی ہو, وہاں پر سوچ کے اوپر قدغنے نہ ہوں, اور ہود بھائی جیسے لوگوں کو الاؤ کیا جائے کہ وہ اپنی بات کریں, وہ اسی طرح کے فورمز پر بیٹھیں, تو پھر دیکھیے ہود بھائی جیسے لوگوں کو نہیں, ہر ایک کو, جو علماء دین ہیں ان کو بھی, سب کو, غامدی صاحب جیسے لوگ, سب کو الاؤ کیا جائے. آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء دین کو آپ بین کریں. بھائی میں تو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں علماء دین کی, اور ان کا جو ویو ہے وہ آنا چاہیے, سب کے ساتھ آنا چاہیے, لیکن ایک ویو کو اسٹرانگ کرنا اور پھر اس کے بعد جب ہمیں پولیٹیکل ٹربل ہو تو ہم جو ہے دونوں کو لڑوائیں کسی طرح سے, یا کوئی کنٹروورسی کریٹ کریں. اب یہ جو کانسپیریسی تھیوری کی بات رضا فرما رہے ہیں, مطلب ٹھیک ہے لوگوں میں یہ ایک سوچ آ گئی ہے کہ ہر چیز کانسپیریسی تھیوری, لیکن مطلب سم ٹائم یہ کانسپیریسی تھیوری میک سینس آلسو کہ بھئی دیکھیے ابھی ان کے کسی ٹربل ہو رہی تھی اپنے بندے کی, تو انہوں نے ایک ریلی کروا دی کہ چلو اب سب لوگ ریلی کے اوپر بات کریں گے, اب کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا. تو اب یہ اس طرح کی چیزیں تو پاکستان میں ہوتی آئی ہیں, اس وجہ سے لوگ بلیو بھی کرتے ہیں. میں نے یہ کہنا ہے کہ کچھ ایسے سوالات آج ہمیں بہت آڈینس جو ہے اس نے جوائن کیا ہے, تو فراز مجھے پتا ہے کہ وقت ہمارا آگے نکل گیا, 2-3 منٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ کو ایڈریس کر دیں, کچھ کو میں بھی. سوال میں دیکھ نہیں پا رہا, اگر سوال آپ دیکھ رہے ہیں تو رضا پلیز ڈو ریز دیم. جی, نیلوفر آفریدی قاضی جو ہیں وہ بالکل, انہوں نے بہت سارے کامنٹس چھوڑے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیٹ نے بیک کیا ہے, اور یہی بات ہم آپ سے اگری کرتے ہیں نیلوفر صاحبہ کہ اسٹیٹ نے اس کو بیک کیا اور اس نے سب کچھ کیا ہے. طاہرہ نقوی صاحبہ جو ہیں NYU میں پروفیسر ہیں اردو کی, اور وہ بھی ہمیں بتا رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ویبسی سیڈوا پاکستان کی بہترین نمائندہ اور سب سے سینئر انگریزی کی رائٹر اس وقت جو ہیں وہ ایک پارسی تھیں, اور وہ آگے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ طاہرہ صاحبہ کہتی کہ why are we discussing non-Islamic citizens as if they are not citizens of this country. نہیں طاہرہ ابا, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو انتہا پسند سوچ ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ پورے شہری نہیں ہیں. قادیانی / احمدی جن کا بار بار ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہوتے ہی, وہ کیا کہتے ہیں, ملک دشمن, غیر ملکی ایجنٹ کہتے ہیں ان کو, غیر ملکی ایجنٹ, طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ایسے لوگ. اور شیعہ جو ہے فراز, آپ کو بھی ایرانی ایجنٹ کہتے ہیں, بائی دا وے میں نہیں کہتا, وہ کہتے ہیں, اس لیے حوصلہ پیدا کرو. اچھا, اور سٹیزنس کو ایکول رائٹ بالکل اللہ اور لا نے دیے ہیں, ایبسولوٹلی وی نیڈ ٹو ایڈریس دس, اور یہی بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہہ رہی ہیں, اب اس پہ آپ تھوڑا بتائیے کہ یہ آپ جواب دیجئے, why are we so terrified of mullahs, what, کہ ان کے پاس کیا ہتھیار ہیں جس سے ہم ڈر رہے ہیں, فراز یا مصباح؟ نہیں دیکھیں, ڈرنے کے, کیونکہ پرویز ہود بھائی یا جتنے بھی لبرلس ہیں میرے خیال سے کبھی بھی وہ ڈنڈا ونڈا لے کے قتل و غارت کرنے یا گردن اتارنے کے لیے, گلا ذبح کرنے کے لیے یا خودکش یا مارا ماری میں نہیں پڑتے ہیں. وہ بہت زیادہ ایک پروٹیسٹ کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو ایک موب کلچر پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ بہت خطرناک ہے اور بہت بھیانک ہے. اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو وہ جس حساب سے ڈنڈا ونڈا لے کے اور قتل و غارت اور جو جس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں کہ گستاخ کی سزا جو ہے, سر سے جدائی, ساری کی ساری جو چیزیں ہیں
जिस तरह के उनके नारे हैं और जिस तरह वो करते भी आए हैं, तो मुमताज कादरी और दीगर हजरात मतलब नाम क्या लूं मैं, तो इस वजह से उसके खौफ ज्यादा आता है। अच्छा, और ये वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई उन्होंने। कहा शाह अब्दुल्ला गाजी की जो मज़ार है कराची में, उन्होंने कहा एक पारसी बिजनेसमैन ने उसको तामीर की थी, और शायद का मुझे इसका मालूम नहीं था। थैंक यू नीलोफर ये बताने के लिए। वैसे एक चीज और भी बात बतानी जरूरी है कि जो दादा दरबार है उसकी भी जो तामीर हुई थी, उसको भी जब में भी जो खाना लंगर होता था पार्टीशन से पहले, एक हिंदू घराना उसको फंड करता था। तो हो ही तुम्हारे तो है ना। एक पॉइंट पिछली जो तायरा आपा की जो एक पॉइंट था, उसके ऊपर एक पॉइंट है कि क्यों लोग मुल्ला से डरते हैं। मुझे तो दो रीजन नजर आती हैं। पहली रीजन तो बड़ी क्लियर है कि आम आदमी के अंदर इतनी समझ, इतनी नॉलेज नहीं होती चीजों की कि वो मुल्लाओं को फेस कर सके। मुल्ला जो कहता है वो उसे मानना पड़ता है, क्योंकि आई डोंट हैव अ नॉलेज हाउ आई कैन आर्ग्यू। जो दूसरी रीजन है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी रीजन है, वो ये है कि हम और आप सब जानते हैं कि इन मुल्लाओं के पीछे है कौन, कि हम किस हद तक इन मुल्लाओं को कन्फ्रंट कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से जो बड़े लोग हैं वो हमसे खफा हो जाएं, और वो जो हैं फिर जो ये लोग करेंगे वो उनको सपोर्ट करेंगे, तो हमारा सुनने वाला कोई नहीं होगा। ना तो हमें अदालतें सुनेंगी, ना तो हमें कोई वकील मिलेगा। जो वकील मिलेगा उसके ऊपर फतवे लगा दिए जाएंगे। तो इस वजह से लोग डरते हैं मुल्लाओं से। एक आम आदमी तो नहीं चाहेगा कि लड़ाई लड़े। मैं तो आप दोनों से पूछूंगा, आप लोग चाहेंगे कि किसी मौलाना हजरात से फाइट किया करें जाकर? नहीं, देखिए मेरे अच्छे उलमा से तो बात कर सकते हैं। जी, रजा को कहना चाह रहे हैं। ताकत नहीं है फराज में भी। फराज नौजवान है, जोशीला है, और तो यकीनन ये कुछ जाके वहां पे करेगा दंगल। लेकिन देखिए हमारे पास तो क्या, हमारे पास ना गन्स हैं, ना बॉम्ब्स हैं, ना मिलिशिया है। हमारे पास क्या है, सोच ही है ना, आइडियाज हैं। ठीक है ना, आइडियाज हैं। थोड़ा बहुत ये है कि हम उसी से जो है अमन की और पीस की बात कर सकते हैं। तो यही बेस्ट हथियार होता है। ताहिरा आपा ये भी कह रही है कि आप ये बताइए कि री एजुकेशन के लिए सॉल्यूशंस क्या हैं। वो देखिए ना, वो बिल्कुल अब प्रोफेसर बन गई हैं। वो कह रही हैं कि अब बताओ, नहीं तो पर्चे में हमें फेल कर देंगी। भाई सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है री एजुकेशन का, शायद मैंने उसका जिक्र किया लेकिन मैंने कितना उससे नहीं किया, लेकिन यही है ना कि आप सोच पर कदगने हटाएं सबसे पहले लोगों की, कि जो भी कुछ भी कहना चाहता है उसे कहने दें, और उसको जो डिनाई करे उसको डिनाई करने दें। एक बहस, एक मुबाहिसा टीवी पर, अब टीवी पर हम लोग क्या देखते हैं, हर दफा दो ग्रुप के लोग, एक प्रो एंड एक अगेंस्ट, वो लोग बैठकर अपने मर्जी के, अपने पसंद के, अपने हमख्याल सियासतदानों को बिठाकर आर्गुमेंट कर रहे होते हैं कि वो बुरा है, ये अच्छा है। मैंने तो कितनी दफा लिखा कई एंकर्स हजरात को और खवातीन को कि भाई आप इंटेलेक्चुअल से बात किया करें, उनके दरमियान एक आर्गुमेंट, क्योंकि उसमें ये होता है कि लोगों की एजुकेशन होती है। अच्छा, एक और भी है ना, एक और बात की जा रही है जी, निसाब की तब्दीली। हमारे निसाब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इश्तियाल अंगेजी और इंतहा पसंदी जो है उसको फरोग देती हैं। किस हद तक एग्री करेंगे इससे आप? मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं तो इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो भाई आप कहिए। नहीं, आप कहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इसके ऊपर। ये तो एक बहुत बड़ा इशू है जिससे, लेकिन बात वहीं आ जाती है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। नहीं, घंटी बांधने के भी तरीका कार निकाले थे। देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद जो है सूबों को ये इख्तियार मिल गया है अभी भी कि वो अपना ठीक करें। सिंध ने थोड़ी बहुत कोशिश की, पंजाब ने कोशिश की, खैबर पख्तूनख्वा में कोशिश हुई, वो फिर रिवर्सल हो गई। पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने चेंजेस जो थी उनको वापस कर दिया केपी में। तो निसाब के ऊपर काम होना है। अभी उसका उल्टा हो रहा है, सिंगल निसाब वो ला रहे हैं जिसमें कि वो जो है जो आम स्कूल है उनको भी मदरसे बनाना चाह रहे हैं। तो अब मसला ये ना कि हम तो जिस चीज को कह रहे हैं यार ठीक करो, वो उतनी उसको कॉम्प्लिकेट किए जा रहे हैं। देखिए निसाब का मसला, ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं अब मुझे कुछ वो हिचकिचाहट भी होती है क्योंकि मैंने इतनी बार ये चीज दोहराई है कि जब मैं 18 साल की उम्र में
باہر پڑھنے کو گیا تھا لندن، ٹھیک ہے، اور میں 18 سال کا تھا، اور میرے دماغ میں سارا مطالعہ پاکستان اور کلاس میں، اور مولوی صاحب جو ہمیں قرآن شریف پڑھاتے تھے، ایسا انہوں نے میرے ذہن کی آبیاری کی ہوئی تھی کہ جب میں پہلے وہاں پہنچا تو پہلے چند روز میں جب وہاں پہ مجھے لڑکے لڑکیاں دیگر اس کالج میں انہوں نے ریسیو کیا، میری مدد کی، تو مجھے یہ بار بار خیال آتا تھا کہ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، لیکن جائیں گے تو یہ جہنم ہے کیونکہ یہ کافر ہیں۔ آپ یقین کیجیے میں اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ اوروں کو چھوڑ دیجیے، آئی ایم کنفیسنگ، اور میں اس جو ہے فکر میں اور اس سوچ میں غلطا ہوں پیچا رہا کہ یہ تو کافر جہنم میں جائیں گے کیونکہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ میں ایک لاہور کے یوں سمجھ لیے ایلیٹ اسکول میں پڑھتا تھا، ٹاپ اسکول میں، ٹھیک ہے، اور میں اچھا اسٹوڈنٹ بھی تھا، تبھی میں باہر مجھے داخلہ مل گیا، اسکالرشپ مل گیا، اور میری ذہن کی یہ نشو نما کی گئی تھی۔ تو ٹیکسٹ بکس تو بالکل ہیں، ٹیکسٹ بکس آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ پاکستان، اگر آپ پاکستانی جو ہے تو آپ مسلمان بھی ہیں، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کی پاکستانیت خطرے میں، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ مسلمان سب سے افضل ہیں، باقی جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ افضل نہیں ہیں، وہ قابل جہنم واصل ہونا ہے۔ تو یہ سوچ نہیں بدلیں گے آپ تو نہیں ہوگا ٹھیک یہ معاملہ۔ اور پھر کون مسلمان ہے اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ آپ مطلب وہ جو انتہا پسند ہر فرقے کے اندر وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں باقی آپ غلط ہیں۔ سر ہم نے عبدالستار ایدھی کے ساتھ کیا کیا، آپ ذرا دیکھیے عبدالستار ایدھی کے اوپر جتنے فتوے لگے، ایک محسن پاکستان کہ وہ حرام کے بچے پالتا ہے، وہ جو ہے غیر مسلموں کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو پناہ دیتا ہے، مطلب ہم نے تو عجیب و غریب معاشرہ، ایک عجیب و غریب ذہن جو ہے تیار کر دیا ہے۔ مصباح اعظم بالکل آخری الفاظ۔ بس آخری الفاظ کیا، بس یہی جو ہے، اب یہ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، اسے چلتے رہنا چاہیے، میں تو یہ کہوں گا۔ اور دیکھیے آگے ہم لوگ لکھتے رہیں، ہم رضا جیسے انٹلیکچوئل اسے آگے بڑھاتے رہیں، لیکن ظاہر ہے خطرہ ہوتا ہے، ایک جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ پرسوں میں کسی جگہ پہ بیٹھا تھا اور میں نے افتخار عارف صاحب کی نظم پڑھی کہ اشعار پڑھے کہ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا۔ تو میں اس سے پہلے کہ میں اگلا مصرع پڑھتا، ایک صاحب نے کہا کہ یار فراز تم بھی عجیب بے وقوفانہ باتیں کرتے ہو، ہم بکھر چکے ہیں، اب اور کتنا بکھارنا ہے ہم تو بکھر چکے ہیں۔ لیکن بہرحال میرا ابھی بھی یہ نظریہ ہے کہ مایوسی کفر ہے، ان چیزوں کو سمیٹا جا سکتا ہے، پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے۔ اور میں نے، آپ یقین کریں، ایک اور بات بتانا یہاں پر بڑا ضروری ہے کہ میں بہت انتہا پسند لڑکوں سے ملا ہوں، اور میں نے ان کے اندر بھی بہت پوٹینشیل دیکھا ہے کہ ان کا پوٹینشیل غلط جگہ ضرور استعمال ہو رہا تھا، لیکن ان کے اندر بھی اگر ان کو صحیح راہ دکھائی جائے، ان کو اگر جو ہے صحیح ایجوکیشن، صحیح چیزیں پرووائڈ کی جائے تو ان میں بھی بہت پوٹینشیل، لیکن ان کو ان کے بچپن سے ایک ذہن سازی ہوتی ہے، اس کے باعث وہ بچے انتہا پسند بن گئے ہیں، اور اس میں اسٹیٹ کا اور ہم سب کا فیلئر ہے۔ رضا آخری کامنٹس، اس کے بعد میں آخری کامنٹ نہیں، میں انیس فاروقی صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، انیس فاروقی صاحب نے جوائن کیا، انہوں نے کینیڈا میں ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کو، اور بہت مشہور۔ میرا آخری میرا بھی یہی، میں مانتا ہوں کہ سوچ کو وسعت دے، تنگ نظری کی حوصلہ شکنی کریں، آپ کو کہیں دکھائی آن لائن دکھائی دے، فیس بک پہ جا کے ان کو بتائیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ٹویٹر پہ دکھائی دے، اپنی محفل میں کہیں دکھائی دے، کہیں لوگوں کی، دیکھیے ہم اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں، لوگ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں کہ جی فلانا تو ٹھیک مسلمان نہیں ہے، فلانے کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، فلانا تو غدار ہے، فلانا تو ایجنٹ ہے، ان کو وہی کریکٹ کیجئے۔ یہ ایجنٹی اور غداری اور کفر کے بہت ہو گئے فتوے، انف از انف ایز دے سے ان انگلش۔ اور یہی سب سے پہلا، اگر ہماری جو دیکھیں نا، ہم تو نہ ریاست ہیں، نہ ہم گورنمنٹ ہیں، نہ ہم آرمی ہیں، نہ ہم پولیس ہیں، نہ ہم رینجرز ہیں، نہ ہم تو ویسے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کیا، ہم تو ایجنٹ بھی ہیں، شاید ہمیں تو ایجنٹ کا بھی فتویٰ لگایا ہوا ہے۔ تم تو خیر پکے ایجنٹ ہو۔ تو بات یہ فراز کی بات یہ ہے تمہارے اوپر ہے ٹربل۔ ویسے مجھے آج رضا بھائی تھوڑے ملا ایجنٹ لگ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح کا ان کا ذہن پایا جاتا تھا، مجھے نہیں پتا اس ذہن سے انہوں نے کتنی آزادی پائی ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ہو سکتا ہے اندر سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یار فراز نے بھی جانا تو جہنم میں ہی ہے۔ تو مجھے 10 سال لگے، میں آخری بات یہ بتا دوں کہ وہ مجھے اس چیز کو ٹھیک کرتے کرتے، مطالعے سے، تفسیر پڑھنے سے، خود ترجمہ پڑھنے سے قرآن پاک کا، احادیث کے اوپر جو کتابیں لکھی گئیں، پروفیسر سے انٹریکشن کرنے کے بعد کئی سالوں میں میرا اپنا ذہن چینج ہوا،
اور یہ میرے ماں باپ نے مجھے ایسا کچھ نہیں سکھایا تھا. میں ان کو بالکل بلیم نہیں کروں گا, وہ بڑے ہیومنسٹک قسم کی ان کی اپروچ ہے. لیکن میرے جو اسکول میں اور جو ہمارے قاری صاحب تھے, جو کہ مجھے جو ہے 8 سال کی عمر سے جو میں قرآن پاک ختم کیا, ایک بار پڑھا, آپ کو دوسری بار پڑھنا پڑتا ہے, تیسری بار 3 بار آپ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کا وہ ٹک مارک ہوتا ہے کہ آپ صحیح پکے مسلمان بن گئے. تو یہ سب کچھ کرنے میں سال لگے. وہ 7 سال باتیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے دیکھو اس آیت میں کیا ہے, تو وہ اس کا ترجمہ بتاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایجوکیشن کو بھی بدلنا ہے, کیونکہ ہماری جو ہولی بک ہے اس کا تو پہلی اوپننگ آیت یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام عالم جو ہیں, تمام کائناتیں جو ہیں اللہ میاں اس کے بھی رب ہیں, اور تمام انسان جو ہے, تو پھر کیسے اگر اللہ میاں ان کے رب ہیں تو یقیناً وہ ان کی تخلیق ہیں, تو وہ کیسے اپنی تخلیق میں, کوئی خالق ہوتا ہے وہ اپنی تخلیق میں ڈسٹنکشن کرتا ہے کہ یہ میری انفیریئر ہے, یہ سپیریئر ہے, یہ بہتر ہے؟ نہیں, تخلیق جو ہوتی ہے وہ تخلیق ہوتی ہے. تو میں تو اس چیز کے اوپر جو ہے یہ کہوں گا آخر میں کہ یہ ہمیں سوچ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب لاہور کا واقعہ ہو جس سے آپ نے ذکر کیا, پیٹریارکی کا, سیکشل وائلنس کا, پولیس کے گھٹیا رویے کا, یا یہ جو سیکٹیرین اس وقت منافرت پھیلائی جا رہی ہے یہ واقعہ ہو, یا دیگر انتہا پسند سوچ ہو, تو ہمیں اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ جلانی ہے. شاید نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, انہوں نے بالکل میرے دل کی بات کہی, اور میرے خیال سے ہمارا آج یہ شو لمبا ہو گیا, میں اب چپ کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے جی. خواتین حضرات, بس ایک چھوٹا سا کامنٹ, منیزے جہانگیر صاحبہ کا میرے پاس میسج آیا ہے. وہ یہ فرما رہی ہیں کہ وہ سم ریزن اس سے نکل گئی تھی انڈیا سے, تو وہ اس وجہ نہیں کر پائیں, تو پھر انشاءاللہ شو کو کنکلوڈ کرتا ہوں. مصباح اعظم صاحب, رضا رومی صاحب, اور جن لوگوں کو آج جو ہے رضا بھائی کے ایمان پہ ذرا سا بھی شک تھا, وہ شک دور ہو جانا چاہیے. پتہ ہو جانا چاہیے کہ رضا رومی کتنا پکا مسلمان ہے اور کتنا محب وطن پاکستانی ہے. تو فراز درویش کو اس کے ساتھ اجازت دیجیے. سرٹیفکیٹ دے دیا ہے فرح راجہ صاحبہ نے. تھینک یو سو مچ جی فرح راجہ صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور خواتین تک نے میری سپورٹ نہیں کی سر, تو چلیں ٹھیک نہیں, آپ لوگ سب جتنے بھی حضرات دیکھ رہے ہیں اور خواتین حضرات, سب سے گزارش ہے کہ اپنے آرا سے, اپنے سوالات سے, سب چیزوں سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے, کیونکہ ہم کوشش یہ کریں گے جو اگلا جو ٹاپک بھی لے کر آئیں وہ بھی اسی حوالے سے لے کر آئیں جس حساب سے آپ لوگ ہمیں سجیسٹ کریں گے. ہم کوشش کریں گے اگر آپ کسی ایکسپرٹ کو بلانے کا کہیں گے تو اس کو بھی ہم کوشش کریں گے. فراز درویش کو اور رضا رومی کو, مصباح اعظم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.